بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، دین کی عظمت۔ فرمایا کہ اے مدینہ منورہ میں رہنے والو سن لو، اسی احد پہاڑ پر جب جنگ ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اتنا بہا کہ چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، اور آپ خون کو پوچھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کو لہو لہان کرتی ہے۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بزنس و تجارت کے لیے خون نہیں بہایا تھا، کسی سلطنت کے لیے نہیں بہایا تھا، دنیا کی کسی غرض سے نہیں، خالص اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور دین پھیل جائے۔ جس دین پر خون نبوت بہائے اس دین پر تاجر اگر اپنے پسینے کی کمائی فدا کر دیں، بادشاہ اپنے تاج و تخت فدا کر دیں، علماء اپنی زندگیوں کو اس دین پر قربان کر دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا علم اور ہمارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنی قسمت پر اور دین کی خدمت کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہمیں توفیق دی، اپنے کرم سے اسے قبول فرما لیجئے۔ منطق کے مسئلے کی آسان اور دلچسپ تفہیم۔ فرمایا کہ ایک دفعہ بنگلہ دیش میں حضرت والا ہردوئی اور حافظ جی حضور کے ساتھ میں بھی حاضر تھا۔ میں نے عرض کیا کہ منطق کا یہ مسئلہ بشرطی شیء اور بشرطی لا شیء اور لا بشرطی شیء کو اکثر اساتذہ نہ خود سمجھتے ہیں نہ شاگرد سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ میں اس کو ایک ایسی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اہل علم بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کیسے سمجھاتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دے اور کہہ دے کہ میں آپ کی دعوت قبول کروں گا بشرطے کہ آپ شامی کباب کھلائیں گے، اس کا نام دعوت بشرطی شیء ہے۔ اور اگر یہ کہہ دے کہ سب کچھ کھلانا، بڑا گوشت نہ کھلانا، تو بڑا گوشت نہ کھلانے کی جو شرط لگائی اس کا نام ہے دعوت بشرطی لا شیء۔ اور اگر یہ کہہ دے کہ جو چاہو کھلاؤ جو چاہو نہ کھلاؤ، ہماری کوئی شرط نہیں، تو اس کا نام ہے دعوت لا بشرطی شیء۔ یہ سن کر دونوں بزرگ ہنسے اور فرمایا کہ تم نے تو اس مثال سے وہ سبق دیا جو خواص و عوام سب کو محبوب ہے۔ طریق وصول اللہ کی تمثیل ہوائی جہاز سے۔ فرمایا کہ اللہ کا راستہ جلد طے کرنے کے لیے اور اللہ والا بننے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، جس طرح ہوائی جہاز اڑانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 رن وے ہو، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے شریعت و سنت کا راستہ ہو، یہ اس کا رن وے ہے۔ نمبر 2 جہاز کا کوئی پائلٹ ہو، یہ پیر ہے، کسی سچے مرشد سے تعلق قائم کیجئے۔ نمبر 3 پائلٹ مخلص ہو، پیٹو اور چکر باز نہ ہو، ورنہ بجائے جدہ لانے کے ماسکو لے جائے گا، جعلی پیر جنت کے بجائے دوزخ پہنچا دے گا۔ نمبر 4 جہاز کے ٹیک آف کرنے کے لیے پیٹرول بہت زیادہ چاہیے، کیونکہ جہاز مٹی کے اجزاء سے ہے، لوہا پیتل وغیرہ یہ سب زمین کی چیزیں اور ہر چیز اپنے مرکز اور مستقر سے وابستہ رہنا چاہتی ہے، لہذا جہاز کو اس کی فطرت کے خلاف فضا میں اڑانے کے لیے بہت زیادہ پیٹرول کی ضرورت ہے۔ جسم مٹی کا اپنی فطرت سے مٹی کی چیزوں پر فدا ہونا چاہتا ہے، اس کو اللہ کی طرف اڑانے کے لیے محبت کا بہت زیادہ پیٹرول چاہیے، اتنی زیادہ اسٹیم ہو کہ ہم اڑ جائیں۔ جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولاں دیکھیے، اللہ اللہ یہ کمال روح جولاں دیکھیے۔ محبت کی اسٹیم اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ پر مداومت، نفس کی مخالفت یعنی گناہ اور اسباب گناہ سے مباعدت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں شرط یہ ہے کہ جہاز کے پیٹرول کی ٹینکی پر جہاں اسٹیم بن رہی ہے کوئی دشمن فائر کر کے سوراخ نہ کر دے، ورنہ جہاز کے برخچے اڑ جائیں گے، لہذا بدنظری کے شیطانی زہریلے تیر سے روح کے جہاز میں سوراخ نہ ہونے دیجیے۔ کسی حسین کو مت دیکھیے، دل میں غیر اللہ کا کوئی بم نہ آنے دیجیے۔ گناہ کا ارتکاب کرنا، قلب روح کے جہاز میں جو خدا کی طرف اڑ رہا ہے سوراخ کرنا ہے، جس سے ساری ترقی خاک میں مل جائے گی اور اللہ تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تمام کائنات کے حسن سے زیادہ حسین کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کائنات کے تمام حسینوں سے زیادہ حسین اللہ تعالیٰ کی طرف، خالق لیلائے کائنات کی طرف بلانا ہے، کیونکہ وہ مولائے کائنات ہی تو خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے۔ تمام کائنات کے حسینوں کا حسن اس کی ادنا سی بھیک ہے جس پر لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لیکن چند دن کے بعد جب وہ نمک جھڑ گیا اور حسین قبروں میں لیٹ گئے تو پھر پچھتاتے ہیں کہ ہم کہاں عکس پر فدا ہوئے اور ایام زندگی ضائع کیے۔ اس لیے سارے حسینوں سے حسین وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں استعمال ہوں، اور اس کی دلیل آج پہلی بار ابھی عطا ہوئی جس کی طرف کبھی زندگی میں ذہن نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
اس شخص کے قول سے زیادہ حسین کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ساری دنیا کے حسین ایک طرف، لیکن میری طرف، میری محبت کی طرف بندوں کو بلانا اور میری محبت کو سارے عالم میں نشر کرنا، یہ سارے حسینوں سے احسن ہے، کیونکہ مولا سے بڑھ کر کوئی احسن نہیں اور ان کی محبت کی باتیں سنانے سے بہتر کسی کا کوئی قول نہیں. اے حسینوں کے چکر میں رہنے والوں، اگر تم کو حسن پرستی ہی کا ذوق ہے تو ہم تمہیں سارے حسینوں سے احسن چیز پیش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہماری محبت کی بات نشر کی جا رہی ہے اس کو سنو، یا تمہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرما دے اور اتنا درد عظیم تمہارے قلب میں پیدا ہو کہ تم دعوت اللہ کا کام شروع کر دو، تو مولا کائنات کی خوشبو پا کر تم ساری لیلا کائنات سے بے نیاز ہو جاؤ گے. احسن اس میں تفضیل ہے، حسین سے افضل ہے، لہذا جب کبھی نفس میں حسینوں کی جستجو پیدا ہو تو احسن کام میں لگ جایا کرو. جب احسن سامنے ہوگا تو حسین کی طرف توجہ نہ ہوگی. ناقابل بیان لذت. ارشاد فرمائے کہ اپنے خزانہ نمک سے ایک ذرہ نمک لیلا کے چہرے پر ڈال دیا اور قیس پاگل ہو گیا. تو خود وہ مولا کائنات جو سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک عطا فرماتا ہے، جب کسی کے قلب میں نسبت خاصہ سے متجلی ہوتا ہے تو اس کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ من مانم نہ دل ماند نہ عالم، نہ من مانم نہ دل ماند نہ عالم، اگر فردا بدی خوبی ادھر آئی، اگر فردا بدی خوبی ادھر آئی. اے خدا اگر حالت ذکر میں ایسی قوی تجلی پھر وارد فرمائیں گے تو نہ میں رہوں گا، نہ دل رہے گا، نہ یہ عالم رہے گا. رمضان المبارک کے 4 احکام اور ان کے اثرات. فرمایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 4 عمل زیادہ کرو. پہلا حکم لا الہ الا اللہ کی کثرت، کیونکہ باطل خداؤں کو دل سے نکالنا رمضان میں آسان ہے، کیونکہ پیٹ میں جب چارہ نہیں تو نفس بیچارہ کیسے اچھلے گا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حکم کی برکت سے تم کو حلال چیزوں سے بھی محفوظ فرما دیا تو حرام چیزوں کی عادت کیسے رہے گی. مشق ترک حلال سے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا، مشق ترک حلال سے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. دوسرا حکم ہے استغفار کی کثرت، تاکہ بطن روٹی نہ کھانے سے پاک ہو جائے اور بلغم وغیرہ جل جائے اور باطن استغفار سے پاک ہو جائے. اور استغفار سے مراد یہ کہ ہم تم کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ روزے کا مقصد تقوی ہے، جیسا کہ لعلکم تتقون سے ظاہر ہے، اور متقی ہی ہمارے اولیاء ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون. تو استغفار کا حکم اس لیے کہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو جائے. اور تیسرا حکم ہے کہ جنت کا سوال کرو، کیونکہ جنت ہمارے دوستوں کی جگہ ہے. اور چوتھا حکم ہے دوزخ سے پناہ مانگو، کیونکہ دوزخ ہمارے دشمنوں، غافلوں اور سرکشوں کی جگہ ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.